اسلام کی تاریخ میں ایسے بہت سے معرکے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور اسے دنیا بھر میں پھیلانے میں مدد دی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غزوہ یمن کیوں اتنا اہم تھا؟ اس غزوے کی کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس سے ہمیں اسلام کے پیغام کی گہرائی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ یمن کے تاریخی پس منظر، اس کے اہداف اور اس کی کامیابیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ پر گہرے نفوذ چھوڑے اور ہمیں اسلام کے ابتدائی دور کی مشکلات اور فتوحات کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ جب ہم غزوہ یمن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس دور کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سال 8 ہجری میں عرب کے مختلف علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا، لیکن کچھ قبائل اور علاقوں میں اسلام کو قبول کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ یمن کا علاقہ اپنی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے بہت اہم تھا۔ یہاں پر مختلف قبائل آباد تھے جن کی اپنی طاقت اور وسائل تھے۔ اسلامی ریاست کی مضبوطی اور پیغام حق کو عام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یمن جیسے علاقوں میں اسلام کا نفاذ ہو اور وہاں کے لوگوں کو حق و صداقت کا پیغام پہنچے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں غزوہ یمن کی منصوبہ بندی کی گئی۔ غزوہ یمن کی قیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اس غزوہ کی قیادت آپ کے سپرد کی جاتی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور بصیرت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، علم اور قیادت کے جوہر اس وقت کے لیے بہت ضروری تھے۔ ان کی قیادت میں اسلامی لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھایا اور اسلام کے پیغام کو وہاں کے لوگوں تک پہنچایا۔ غزوہ یمن کا بنیادی مقصد اسلام کی تبلیغ اور وہاں امن و امان قائم کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچے اور یمن کے لوگوں کو بھی اس سے روشناس کرایا جائے۔ یہ غزوہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام صرف جنگ و جدل کا مذہب نہیں بلکہ امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ جہاں جہاں ممکن تھا وہاں پر جنگ سے بچتے ہوئے دعوت اور مذاکرات کا راستہ اپنایا گیا۔ یہ اسلام کی اصل روح کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو امن قائم کیا جائے۔ غزوہ یمن کی مہم کئی اہم واقعات پر مشتمل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لشکر کے ساتھ مختلف قبائل سے ملاقات کی۔ غزوہ یمن کی مہم کئی اہم واقعات پر مشتمل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مختلف قبائل سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا۔ کچھ قبائل نے فوراً اسلام قبول کر لیا جبکہ کچھ قبائل نے مزاحمت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت اور بہادری سے ان قبائل کو شکست دی اور یمن کے علاقے کو اسلام کے زیر نگی لایا۔ یہ سب کچھ بغیر کسی غیر ضروری خون ریزی کے ممکن ہوا، جو کہ اسلامی تعلیمات کی بہترین مثال ہے۔ غزوہ یمن کی کامیابیاں نہ صرف فوجی لحاظ سے اہم تھیں بلکہ ان کا دینی اور روحانی پہلو بھی بہت اہم تھا۔ اس غزوہ کے نتیجے میں کئی قبائل نے اسلام قبول کیا اور علاقے میں امن قائم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ کامیابی اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی بہادری، حکمت عملی اور ایمان کی مضبوطی نے اس غزوے کو کامیاب بنایا۔ غزوہ یمن کی طویل المدتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس غزوہ نے نہ صرف یمن کے علاقے میں اسلام کو مضبوط کیا بلکہ دوسرے قبائل کے لیے بھی ایک مثال قائم کی کہ اسلام امن، بھائی چارے اور حق و صداقت کا دین ہے۔ یہ غزوہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی حکمت اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں ہمیں قیادت اور ایمان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ آخر میں ہم اس بات کا اعادہ کریں گے کہ غزوہ یمن اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور یادگار واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام کا پیغام صرف جنگ کے ذریعے نہیں
بلکہ امن اور محبت کے ذریعے بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کے ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں اسلام کے اصل پیغام کو اپنائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔